اسلام لا کر یہ دونوں قبائل باہمی شیر و شکر ہو گئے اور باہمی کمال درجے کی محبت ان کے مابین پیدا ہو گئی۔ اب اس محبت کو برقرار کیسے رکھا جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں ہدایات دی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، دین اسلام کو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ، جدائی اختیار مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ کی اپنے اوپر نعمت کو یاد کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مابین آپس میں محبت اور الفت پیدا فرما دی اور تم اللہ کی نعمت اور فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تم جہنم کے گڑھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک ایسا خاص گروہ ہونا چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ وہ بھلائی کی، خیر کی لوگوں کو دعوت دیا کرے اور وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ حقیقت میں فلاح یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مسلمانوں کو ان آیات میں بڑی اہم ہدایات دی ہیں۔ اگر ہم اس ہدایت کے عامل بن جائیں اور اپنے معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو بھرپور طور پر جیسا حکم ہے ویسا سر انجام دیں، والدین اولاد کو، گھر کا سرپرست اپنے سب گھر والوں کو، اسی طرح اپنے محلے میں اور اپنے ٹاؤن میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے اور اپنے ماحول میں اگر نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس اہم فریضے کو ادا کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں کوئی چھوٹی سی بھی برائی ہوگی تو اس عمل کی وجہ سے وہ برائی ختم ہو جائے گی۔ کسی گھر میں یا فریقین کے مابین کوئی جھگڑا ہوگا تو جب نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے اس میں موجود ہوں گے تو وہ انہیں سمجھائیں گے، اللہ کا خوف دلائیں گے، عدل و انصاف کی طرف لائیں گے اور انہیں اصلاح کے اور صلح کے فضائل بتلا کر ان کو آپس میں ملا دیں گے۔ تو وہ جو شیطان کو موقع ملا تھا لڑائی کی، ایک چنگاری اس نے وہ لگا دی، تو آگے اگر اس کو نہ بجھایا جاتا بر وقت تو وہ ایک جنگ کی بہت بڑی آگ بن جاتی، لیکن اس کو جو امر بالمعروف اور نہی منکر والے عمل کے ذریعے بجھا دیا گیا اور دوبارہ سے
ان دلوں کو جو ٹوٹ رہے تھے جوڑ دیا گیا۔ تو اگر یہ عمل ہوتا رہے گا تو امت مسلمہ کا اتحاد اور اتفاق وہ برقرار رہے گا اور اسلام غالب رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت آسان انداز سے اور بڑے آسان انداز سے ہمیں سمجھایا ہے۔ صحیح بخاری میں 2 مقام پر امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا اور اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرنے والا، ان دونوں کی مثال اس قوم کی طرح ہے جنہوں نے کشتی میں بحری جہاز میں سفر کرنے کے لیے آپس میں قرعہ ڈالا تاکہ اوپر والی اور نیچے والی منزل کو باہمی قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم کیا جائے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو کچھ لوگوں کے حصے میں اوپر والی منزل آ گئی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آ گئی، لہذا وہ لوگ اپنی اپنی منزل میں سوار ہو گئے۔ اب سفر جاری و ساری ہے۔ نچلی منزل کا کوئی آدمی جب پانی کے حصول کے لیے اوپر والی منزل میں جاتا ہے تو اوپر والے لوگ اذیت محسوس کرتے ہیں، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو نچلی منزل کے ایک شخص نے دل میں سوچا کہ ہم اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو ہم سے تکلیف ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی منزل کے اندر سوراخ کر لیں اور ہم نیچے سے آرام سے سمندر کا پانی حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ اس غرض سے ایک شخص نے کلہاڑا پکڑ لیا اور اس نے اپنی منزل کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اوپر والی منزل کے لوگوں نے جب دیکھا، وہ دوڑ کر آئے، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، دیکھیں کہ پانی کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، پانی کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ جب اوپر جاتے ہیں آپ کی منزل میں تو آپ اذیت محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنی منزل میں سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے سے سمندر کا پانی حاصل کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اگر یہ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور سوراخ کرنے سے روک لیں تو اس کو بھی بچا لیں گے ڈوبنے سے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے۔ اور اگر کہیں بھی ہمیں کیا ضرورت ہے، اپنے حصے کی منزل میں جو چاہے کرے، تو اب جب وہ سوراخ کرے گا تو پانی جب اندر آئے گا تو جب جہاز ڈوبے گا تو اب وہ بھی ہلاک ہوگا اور اوپر والے بھی ہلاک ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم جس گھر میں اور جس بازار میں، بستی میں، ٹاؤن میں، علاقے میں، جس ماحول میں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو وہاں ہمارے گرد و پیش جو برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، اگر ہم روکتے ہیں تو روکنے کی صورت میں وہ برائی کم ہوگی، آہستہ آہستہ جب دوسرے لوگ بھی روکیں گے وہ برائی مٹ جائے گی، تو ماحول صاف ستھرا ہوگا، امن اور سلامتی ہوگی، تو فائدہ جس کو روکا گیا اس کو بھی پہنچے گا اور فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو نہیں روکتے اور ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں تو جب وہ برائی کرے گا اس کو دیکھ کر دیگر بھی برائی کریں گے اور وہ مزید آگے برائی میں بڑھے گا۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برائی بڑھتی چلی جائے گی اور پھیلتی چلی جائے گی آگ کی طرح، اور پھر بالآخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ اب آپ کے لیے بھی بچنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے آپ اس برائی کی لپیٹ میں آ جائیں، ورنہ آپ کی نسلوں کے اس برائی میں پڑ جانے کا سخت اندیشہ ہے۔
تو اگر آپ برائی سے روکتے ہو تو اس کو بھی ہلاکت سے بچاتے ہو اور اپنے آپ کو بھی، اور اگر نہیں روکتے ہو تو وہ بھی ہلاک ہوگا اور وہ آپ کی ہلاکت کا بھی سبب بنے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے بڑے احسن انداز سے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت سمجھائی ہے۔ اور قرآن پاک کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی ہدایات دی ہیں کہ تفرقے میں نہ پڑو، جو قرآن و سنت کی ہدایات ہیں ان پہ مضبوطی سے کاربند ہو جائے۔ اور پچھلے پھر اوس اور خزرج انصار کے دونوں قبیلوں کی خون ریز جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسلام کی برکت سے، قرآن و سنت کی ہدایات پر عمل کی برکت سے انہیں جہنم سے بھی بچا لیا اور آپس میں خون ریز جنگ سے بھی بچا لیا، محبت پیدا کر دی۔ تو اب اس حوالے سے آگے مزید پھر آگاہ فرما دیا، تنبیہ کر دی کہ اب تمہارے اندر ایسے لوگ ہوں جو ہر وقت نیکی کا کام کرنے، نیکی کی دعوت دینے، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کے لیے سرگرم ہوں۔ اچھا، پھر یہ حکم صرف کسی خاص جماعت کے لیے نہیں ہے۔ ایک خاص جماعت ہو نا جو دن رات یہی کام کرے اور ان کی کفالت دوسرے لوگ کریں، لیکن ویسے چھوٹا ہو بڑا ہو، عام ہو خاص ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کو حکم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کامل درجہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کو سر انجام دینے والے تھے۔ اللہ نے متعدد مقامات پہ قرآن پاک میں اس حوالے سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اگر یعنی ان کے بارے میں فرمایا گیا جو رسول اللہ کے سچے پیروکار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار، اختیار، حکومت دیں تو یہ ضرور نماز کو بھرپور قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ تو خلفائے راشدین کے دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھرپور طور پر سر انجام دیا جاتا رہا، تو جس کے نتیجے میں آپس میں پیار، محبت، الفت، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحبت یافتہ اور معیت والے ہیں وہ کفار پر تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اسلام غالب تھا، مسلمان متحد رہے اور اسلام غالب رہا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم اب روئے زمین پر سب سے بہترین امت ہو۔ پہلے یہ منصب بنی اسرائیل کے پاس تھا، اہل کتاب کے پاس تھا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو اب یہ منصب آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس فرمایا گیا اب روئے زمین پر تم سب سے بہتر امت ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی خاطر تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اللہ پر بھرپور ایمان رکھتے ہو۔ اگر آپ مہاجرین و انصار کی اسلام کے بعد والی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور ان کے احوال کو اور سیرت کو آپ دیکھیں تو آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہے گا کہ ان حضرات نے اپنی زندگیاں اپنے لیے نہیں گزاری، وہ اپنے لیے خاص نہیں کماتے تھے،
ان کی ساری محنت، کوشش اور سرگرمیاں وہ اللہ کی خاطر ہوتی تھیں اور لوگوں کی اصلاح کی خاطر ہوتی تھیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی تھیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ انہیں بتا دیں بے شک میری نمازیں اور میری قربانیاں، یہاں تک کہ میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہے۔ تو صحابہ کی زندگیاں اور ان کے اعمال بتاتے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم زندہ ہیں، وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ زندہ تھے اور ہر وقت وہ اس میں مصروف رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم سب سے بہتر امت ہو، تم لوگوں کی خاطر پیدا کیے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اللہ پر تمہارا بھرپور ایمان ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بدرجہ کمال اس نیکی کی دعوت والے فریضے کو سر انجام دینے والے تھے۔ پھر قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی خاص لوگوں ہی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مرد، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کا کام ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ مومن مرد مومن مردوں کے، مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں کی معاون و مددگار ہیں۔ یہ سب نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بھرپور اور کامل اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر جلد ہی اللہ اپنی رحمتیں برسائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، اس کا کام ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کے اندر جو برائی ہے، اب مرد جا کر کیسے روکیں گے؟ بہت ساری ایسی صورتیں ہوں گی کہ وہاں تک مردوں کی رسائی نہ ہو سکتی ہے، نہ شرعی لحاظ سے وہاں درست ہوگا۔ تو اب عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکیں گی، اور اسی طرح جو مومن مرد ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو روکیں گے۔ ہاں البتہ جو مرد عورتیں محارم ہیں، جن کا شرعاً ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اور بات چیت وہ جائز ہے یا خلوت جائز ہے، تو وہ ایک دوسرے کو بھی روکیں گے اور ایک دوسرے کے بھی معاون بنیں گے۔ جیسے میاں بیوی ہیں تو گھر میں وہ نیکی کو رائج کرنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے ایک دوسرے کی معاونت کریں گے۔ اسی طرح ان کے بچے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ بھی اس میں معاون بنیں گے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہوں، سب کے سب نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ ان کا اہم منصب ہے۔ اس حوالے سے اہل کتاب نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، ان کی مذمت فرمائی گئی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ تو پیچھے جو لعنت کا ذکر آیا ہے ان کے اوپر، تو اس کی وجہ آگے پھر بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر روکتے نہیں تھے۔ اور برائی ہوتے ہوئے دیکھ کر باوجود قدرت نہ روکنا، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ فرمایا کہ ان کے علماء اور درویش لوگوں کو بری بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ تو برا کام کر رہے ہیں۔ رشوت، سود اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال کھاتا ہوا انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن حرام کھانے سے روکتے نہیں ہیں۔
اسی طرح بہت ساری بے حیائیاں، فحاشیاں، عریانیاں، بے پردگی اور بے حیائی والے کام، گناہ کے کام کرتا ہوا دیکھ رہے، روکتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ایسے مذہبی پیشوا، ہاں وہ علماء ہوں، ہاں وہ پیر ہوں، عابد و زاہد ہوں، اگر باوجود قدرت وہ اپنے ماحول میں ہونے والی برائیوں کو روکتے نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان کا یہ عمل برا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہاں جو ذکر کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کے علماء اور درویشوں کا ذکر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہماری اس امت کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس کے مصداق ہوں۔ ہماری اس امت مسلمہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے علماء ہیں، بہت سے ایسے پیر ہیں کہ جن کو بالکل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری جو امت ہے، میری امت کے لوگ، فرمایا تم اگلوں کی پیروی کرو گے، اس قدر پیروی جس طرح بالشت کے برابر ہے، ہاتھ کے برابر ہے، یعنی پوری پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر پہلو میں یعنی بنی اسرائیل میں کوئی شخص گو کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی پیچھے داخل ہو۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ معاذ اللہ اگر ان میں سے کسی نے ماں سے بدکاری کی تو اس امت میں بھی ایسا فرد ہوگا جو یہ کرے گا۔ اور فرمایا، جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، پہلے لوگوں سے فرمایا ہاں اور کون ہیں؟ تو اب ان کے علماء، ان کے درویش وہ حرام کھاتا ہوا دیکھ کر، برائی کرتا ہوا دیکھ کر روکتے نہیں تھے، ان کا یہ عمل برا تھا، اور پھر وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، ان پر اس وجہ سے لعنت کی گئی۔ تو اس امت محمدیہ کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ اگر اس امت محمدیہ کے علماء اور پیران عظام اور برائی سے نہیں روکتے تو پھر وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ اور شرح السنہ کی صحیح سند سے روایت ہے، شعب الایمان کے اندر موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، اور کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھلائے رکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ خود اللہ کی کتاب پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بھلائے رکھتے تھے۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس عمر کے بھی ایسے لوگ ہوں گے مذہبی پیشوا جو آخرت کے اندر ان کی پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ماحول میں برائی ہوتی ہوئی دیکھی، ان کو قدرت تھی لیکن انہوں نے زبان نہیں ہلائی، اس حوالے سے لوگوں کو احساس نہیں دلایا۔ آج ہماری کتنی محافل ہیں، ہاں وہ تیجا، 40واں، 11ویں، عرس، میلاد اور دیگر تقریبات، اس میں بڑے بڑے مقرر بلائے جاتے ہیں، اور جناب وہ بڑی بڑی فیسیں لے کے، بڑے بڑے نذرانے لے کے اور بڑی بڑی سہولتیں حاصل کر کے وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہو، کتنا کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، کتنا کہ برائی سے روکتے ہیں۔ کیا ان کو قدرت نہیں ہے بولنے کی؟ اللہ نے ان کو طاقت نہیں دی؟ لیکن چٹ پٹی باتیں اور خوش کن باتیں اور ایسی باتیں جس سے لوگوں میں اور برائی کی جرت پیدا ہو اور اللہ کے عذاب سے وہ بے خوف ہو جائے، ایسی باتیں کر کے تو وہ اپنا پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی شعور نہیں ہے کہ یہ ہم نے کام کس لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو اللہ کی رضا پھر ایسے ہونی تھی جیسے کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے ہیں اور پوری زندگی آپ کی اس مشن میں گزری ہے، اور اگر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو آپ دیکھیں، مکی زندگی کی اور مدنی زندگی کی، یقین کریں بندے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ مسلسل تکالیف، مسلسل آزمائش اور مسلسل کفار کی طرف سے ظلم و ستم۔ تو آقا علیہ السلام اور آپ کے سچے صحابہ نے اس طرح زندگیاں گزاری ہیں کہ انہوں نے اپنی جانیں تو خرچ کر دی، اپنے مال تو لگا دیے، اپنے بچے تو دے دیے، وطن تو چھوڑ دیے، بھوکے اور پیاسے تو کاٹی، ساری سہولیات تو چھوڑ دی، لیکن دین کو نیچے نہیں ہونے دیا، دین کو غالب رکھا۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ تو جن لوگوں نے اللہ سے سودا کیا ہے،
کہ اے اللہ جنت کے بدلے میں ہماری جان بھی تیری راہ میں صرف ہوگی، ہمارا مال بھی تیری راہ میں صرف ہوگا۔ ان کی علامت کیا ہے؟ جو اس وعدے کو نبھا رہے ہیں، اس وعدے پہ پورے اترے ہیں، اس عہد کو پورا کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنا جان مال جو اللہ سے وعدہ کیا وہ لگا رہے ہیں۔ آپ ان مومنین کو خوشخبری دے دیں جنہوں نے اللہ سے اس وعدے کو پورا کیا، اب اللہ بھی اس سے جنت والے وعدے کو پورا کرے گا۔ تو یہ مقصد نہیں ہے جو ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں، بس کھا لیا پی لیا سو گئے بس، اور بس آسائشیں سہولتیں اور لذتیں اور مزے اور خواہشات پوری ہو جائیں، باقی کوئی احساس ہی نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کاش اللہ ہمیں عقل سلیم دے کہ ہم پچھلی کوتاہیوں کی توبہ کریں اور نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اپنی اس ذمہ داری کو ہر شخص، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، یا کوئی طالب علم ہو یا کوئی استاد ہو، پیر ہو یا کوئی خطیب ہو یا کوئی بھی ہو، ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اور اپنی رسائی اور اختیار کے مطابق نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور نبی کریم علیہ السلام کے مشن کا عملی طور پر حصہ بنے، تاکہ جو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے جنت اور مال صرف کرنے کے حوالے سے، تو وہ جان مال دین کے لیے صرف کرے اور دین کے غلبے کے لیے کوشش کرے۔ آخر میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا، الحمدللہ یہ ادارہ آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ یہاں بہت اچھے انداز سے دین کی تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب تعداد کافی طلباء کی بڑھ گئی ہے، جگہ ہمارے پاس تنگ پڑ گئی ہے، مزید داخلے طلباء کے روزانہ آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے پھر اس ہماری جو عمارت ہے، بلڈنگ ہے، اس سے پیچھے کوئی 6-7 مرلے جگہ وہ لی جا رہی ہے، تاکہ وہاں پر عمارت قائم کر کے جو مزید طلباء آ رہے ہیں ان کے داخلے کی گنجائش پیدا کی جا سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بھی امر بالمعروف و نہی المنکر کے لیے مبلغین تیار کیے جا رہے ہیں، تو تقریباً 33 لاکھ کی مالیت ہے زمین کی، باقی تو پھر بعد میں عمارت بنے گی، اس کا خرچہ الگ ہوگا۔ فی الحال اس وقت یہ ہے کہ وہ 33 لاکھ روپیہ تقریباً ادا کرنا ہے، تو اب ادارے کے پاس اتنا فنڈ نہیں کہ وہ طلباء کی جو ضروریات ہیں، جو دیگر اخراجات ہیں، مہنگائی کا دور ہے، وہ بمشکل پوری ہو رہی ہیں، بجلی کے بل وہ مشکل سے ہم پورے کر رہے ہیں، تو اب مزید جو جگہ لینی ہے تاکہ مزید گنجائش پیدا ہو، مزید طلباء کو داخلہ ہم دے سکیں، تو اس میں آپ کی مدد درکار ہے۔ تو قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ دین کے معاملے کے اندر مدد کرو، اور ہم نے تو وعدہ کیا نا جان مال اللہ کی راہ میں صرف کرنے کا، تو میری آپ سے اس حوالے سے خصوصی درخواست ہے، آپ جتنا اس میں حصہ ملا سکتے ہیں، 50 روپیہ 100 روپیہ، جو آپ کی حیثیت ہے، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور پھر جو آپ کے جاننے والے دوست ہیں آگے ان کو بھی آپ ترغیب دلائیں، کیونکہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ حدیث کی روح سے ایسا ہی ہے جیسے خود وہ نیکی کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ جب تک یہ آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے اس جگہ میں اور یہ جگہ برقرار رہے گی، کام ہوتا رہے گا، تو مرنے کے بعد مسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو سب لوگ جو ہیں اس حوالے سے اپنا ضرور حصہ ملائیں اور آگے ترغیب بھی دیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں نے خود بھی الحمدللہ عملی حصہ لیا ہے، یہ نہیں میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، خود پہلے عمل کیا پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، تو سب لوگ مل کے ہم کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا مل کے بہت ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔